بات کریں کہ سر مجھے بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان طریقے سے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، 26ویں ترمیم کی وجہ سے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ 45 دنوں میں اس کا تعین ہونا ہے۔ ہم نے 2 لیٹر لکھے، لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہماری طرف سے لیٹر لکھے گئے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو، پارلیمنٹری کمیٹی ان کی فائنل کر دے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے الائنس کے ساتھ سوچ رہی ہے، ہم نام بھی فائنل کر رہے ہیں اور ہم امید ہے انشاءاللہ تعالی جلد نام فائنل کر دیں۔ کن ناموں پہ غور ہو رہا ہے سر آپ کی طرف سے؟ فی الحال ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا، ہو جائیں گے، فائنل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان طریقے انصاف میں اس وقت ہلچل ہے، شیخ محمد کو نکال دیا گیا ہے، نیکسٹ باری کس کی ہوگی، کن کے نام سے؟ نہیں دیکھو، یہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل اسٹرگل کرتے ہیں، آئین اور طریقے سے چلتی ہیں اور ہمارے لوگ ہیں تو اس ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، کسی کو نکالنا، کسی کو لانا، کسی کو واپس لینا، یہ انٹرنل معاملات ہیں، سارے انشاءاللہ احسن طریقے سے ریزالو بیس صاحب آج بھی یہاں پر سیمینار جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں وہی لوگ شریک ہیں جو ماضی میں بھی اس طرح کے سیمینار کا حصہ رہے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ آ جاتی ہے، وہ تحریک دم توڑ لیتی ہے۔ تو کیا جو اب ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، یہ تحریک کس طرح اب جائی جاتی ہے؟ نہیں دیکھو، یہ ایک تحریک ہے اور ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پالیٹکس میں کوئی ہر پہ آخر نہیں ہوتا۔ آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں اور یہ پروسیس ہمیشہ سے چلتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہمارا جس ایجنڈے پہ ہم کرتے ہیں، ہم نے منیمم پوائنٹ رکھا ہے کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، الیکشن کبھی چوری نہ ہو، اس پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اس بات پہ متفق ہو اور اسی کی بھی اسٹرگل کریں تاکہ آئندہ کو یہ نہ ہو ملک ہمارا ہے، لوگ ہمارے ہیں، اس کو نقصان ہوگا تو سب کا نقصان ہے، ملک صحیح سمت میں چلے گا تو سب کا فائدہ۔ آخری سوال جو ہے پر سلیمان صاحب ملک سے باہر ہے، کیا جماعت علماء اسلام کو دعوت دی گئی تھی اور جماعت اسلامی کے حوالے سے بتائیے گا؟ نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن کی ان سب کو ہم نے دعوت دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کئی سالوں کی نمائندگی ہوگی۔ لاسٹ ٹائم بھی ہماری آل پارٹیز کانفرنس بھی کے پی ہاؤس میں ہوئی، پھر سی ایم میں ہاؤس میں ہوئی، تو لیاقت بلوچ صاحب بھی آئے تھے، پروفیسر ابراہیم صاحب بھی آئے تھے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی شرکت کے لیے آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ بیسٹر گور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے لیے نام پر جو ہے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے جو سیمینار سے گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام کا انعقاد کرنے کی کوشش کرے تو جمہوریت کو نقصان ہوگا، عوام کی جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ نہیں ہوگا، کبھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی سیاسی، کبھی ایک جو خاندانی پالیٹکس چل رہے ہیں وہ خاندانی پالیٹکس ہوں گے، کبھی عوامی پالیٹکس نہیں ہوگا، کبھی پاور شیئرنگ کی پالیٹکس ہوگی، کبھی خدمت کی پالیٹکس آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ رول اپ لاؤ۔ بتائیے گا اس پلیٹ فارم سے ایک بار اسی حال سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ایک کانفرنس ہوئی اور پھر اسے لمبی بریک لگی اس تحریک کو، ابھی کوئی بریک لگنے کا نہیں، بریک نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو، پرامن احتجاج ہوگا، پرامن اسٹرگل ہوگا اور ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے کریں گے، اور جو ہم کریں گے صرف ذاتی نہیں کر رہے ہیں، پورے ملک کے لیے۔ مولانا صاحب نہیں آج آئے سر، وہ آؤٹ آف کنٹری تو ان کا بہتر تھا، انتظار کر لیتے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے سے یہ طے تھا، اس کا پروگرام آلریڈی سے طے تھا، لیکن اس کی پارٹی کے کوئی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کل آئیں گے، خطاب ضرور ہوگا، سارے لوگ شامل ہوں گے۔ ہمارے سے بھی سوال ہے، ملک کی تحریک چلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، اس کے بعد کیا ہم کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے، اعلیٰ عمل یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ میں لائیں گے اور ہم نے 1-2 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہوا، اور وہ صرف یہ ہے کہ رول آف لا ہو اور آئین کی سپریمیسی ہو، عدلیہ کی آزادی ہو، 26 ترمیم جو ہے یہ رول بیک ہو اور حقیقت میں جمہوریت ہو، اس لیے اس کے لیے کوشش کریں گے۔ حکومت سے استعفیٰ مانگے دوبارہ سے؟ میرا خیال ہے آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اسٹیٹ میں کھڑا ہوں، میں اسٹیٹ ہوں، آرٹیکل 7 پڑھیں پاکستان کے آئین کا، آپ کا مرکزی حکومت پارلیمان، میں پارلیمان کا حصہ ہوں۔ میں الحمدللہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، میری پارٹی نے مجھے بنایا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ میری کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، میں اسٹیٹ ہوں، میرے ساتھ جو ساتھی ہیں ایم این ایز وہ اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلیاں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، یہ ہے اسٹیٹ۔ باقی جو ہیں وہ اوزار ہیں اسٹیٹ کے، اوزار اٹھ کے اسٹیٹ کو نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہم اسٹیٹ ہیں۔ میں نے پرائم منسٹر کا الیکشن شہباز شریف کے خلاف لڑا ہے، ہماری نسلوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے۔ ہماری قبرستان میں آ جائیں، غازیوں کی قبریں ہیں، یہ بتا دیں جو یہ بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ بہت شکریہ۔ کے علاقے میں آگ لگی ہے اور ان کو صرف ہارس اینڈ کیٹل شو نظر آ رہا ہے، وہاں پہ جناب والا پنجاب پولیس تو ایک دہشت گرد فورس بن کے رہ گئی ہے، ایک مرسنری فوج، اور جو ایک مرسنری فورس وہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، اللہ بھلا کرے آپ کے کچے کے ڈاکوں
खिलाफ, उधर कच्चे के डाकू उनके मथे लगते हैं, वो भाग जाते हैं उधर, ये हालात है। और कहा यह जा रहा था कि स्टेट आज आइन की बारदस्ती के हवाले से बात हो रही है। हमने माजी में देखा जो कुछ आज हो रहा है, इस तरह के वाक़यात माजी में भी हुए, आप भी हुकूमतों का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि माजी में कुछ कोताही आपसे हुई है? मैं तो जो कोताही हुई है माफ़ी मांगता हूँ। मेरी कोताही से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अब आज को बात असूल की करनी पड़ेगी, बात आपको आइन की करनी पड़ेगी और बात मुल्क की करनी पड़ेगी। ये बुनियादी चीज़ें, गलतियाँ हम सबसे हुई हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से हासिल करना है कि हमसे क्या गलती हुई है, उसकी इस्लाह करना है। सर, तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनको आपने इकट्ठा किया है एक प्लेटफार्म। हमने माजी में भी देखा था कि इस तरह की तहरीक का जो है वो आगाज़ होता है, लेकिन किसी मकसद के लिए होता है और उस मकसद के बाद हुकूमतें मिल जाती है, फिर तहरीक दम तोड़ देती है। तो क्या इस तहरीक को किस तरह आगे लेके जाएंगे आप? जी, मैं उस मकसद का हिस्सा कभी नहीं। हम कल भी यही लोग बैठे थे, सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम PTI जो आज बैठी है इसकी जगह मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, फ़र्क ये है। वो आज इक़्तिदार में उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। अल्लाह करे PTI कुछ सीख जाए। तो ये भी उसी रास्ते से आए थे। तो कोशिश ये है कि मुल्क के हालात बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर। सर, बताया जा रहा है कि कल जो है महारन बलोच को भी बुलाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, बताइएगा कि इस तरह के जो तकरीबात होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अब आपको तो एक ही पैगाम है कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी में है, इस और कोई रास्ता नहीं। आपको लगता है कि इस तरह कॉन्फ्रेंसेस से मुमकिन हो सकेगा? अगर कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। आप बातचीत ही शुरू करते हैं, सियासत बातचीत करते हैं। अगर किसी के पास कोई बेहतर रास्ता है तो वो बता दे, हुकूमत के पास है तो वो बता दे, किसी और के पास है तो वो बता दे। हमें तो यही रास्ता नज़र आता है, हम तो इसी की बात करें। थैंक यू सर। एक मिनट। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के बारे में बात हुई है, आईन पाकिस्तान के बारे में बात हुई है। यहाँ पे तो हम लोग मुल्क को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। FIR ज़रूर उन लोगों पे लगनी चाहिए जो मुल्क को खोखला करें, उन पे ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह के आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन के और मेंबरान हैं, बहुत सारे और साथी हैं जो कि लोगों को मिसिंग पर्सनस कर देते हैं। बलूचिस्तान में आग लगी है, सिंध में आग लगी है, KP के बॉर्डर अजला में फाटा में आग लगी है, पंजाब के कच्चे के इलाके में आग लगी है, और इनको सिर्फ हॉर्स एंड कैटल शो नज़र आ रहा है। वहाँ पे जनाबे वाला पंजाब पुलिस तो एक दहशतगर्द फोर्स बन के रह गई है, एक मर्सनरी फौज। पर जो एक मर्सनरी फोर्स वो तो मुकाबला भी नहीं कर सकती, अल्लाह भला करे आपके कच्चे के डाकू के खिलाफ। उधर कच्चे के डाकू उनके मथे लगते हैं, वो भाग जाते हैं उधर, ये हालात है। सर, कहा यह जा रहा था कि स्टेट क्रेडिट को चैलेंज किया जा रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाना था जिनकी वजह से मसाइल बढ़ने थे। चलिए, मेरा ख्याल आपने मेरी बात नहीं सुनी। स्टेट मैं खड़ा हूँ, मैं स्टेट हूँ। आर्टिकल 7 पढ़े पाकिस्तान के आइन का। आपका मरकज़ी हुकूमत पार्लियामान, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, मेरी पार्टी ने मुझे बनाया है लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन। मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मैं स्टेट हूँ। मेरे साथ जो साथी हैं MNAs, वो स्टेट है, ठीक है ना। सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बलियाँ, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं, ये है स्टेट। बाकी जो है वो औजार है स्टेट के। औजार उठ के स्टेट को नहीं पूछ सकते, हम स्टेट हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ लड़ाई। हमारी नस्लों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। हमारी कब्रिस्तान में आज हैं गाजियों की कब्रें हैं। ये बता रहे जो ये बात करते हैं इन्होंने क्या किया। और शुक्रिया।